میرے بھائیوں، ہاتھ جوڑ کے پیر جوڑ کے درخواست کرتا ہوں، جن کے ماں باپ ہے ان کی قدر کر لو، باپ ہے اس کی قدر کر لو، ماں باپ ہے دونوں کی قدر کر لو، اور جن کے دو ماں باپ نہیں ہے یا ایک باپ نہیں ہے یا ماں نہیں ہے، وہ دنیا سے چلی گئی ہے، ان کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 حقوق بتائے ہیں۔ اب اس حدیث کے سامنے، اس ٹکڑے کے سامنے اپنے آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھو، تم نے ماں باپ کا کیا حق ادا کیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان دونوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے لیے رحمت کی دعائیں کرو کہ اللہ ان کے قبر پر رحمت نازل فرما۔ اب ہم بچے جو اپنے آپ کو ماں باپ کو بڑے وفادار سمجھتے ہیں، یہ اپنی اکیربا میں آ کے دیکھے، جھانک کے دیکھے کہ گزشتہ 6 مہینے میں اپنے ماں باپ کے لیے ہم نے یہ رحمت کی دعا کب کی اور کتنی مرتبہ کی۔ اگر کیا ہے تو الحمدللہ، نہیں کیا ہے تو اولاد نہیں بلکہ غداروں میں ماں باپ کے شامل۔ اس کے چوکنے ہو جاؤ، سمجھ لو اس واقعے کو، اس حدیث کو گٹھی میں باندھ لو۔ یہی ماں باپ تھے جو تمہیں پال پوس کے بڑا کیا، جو تمہارے پخانے دھوتی رہی، پیشاب صاف کرتی رہی، تمہارے آنکھ سے آنسو نہ نکلے کہ وہ تڑپ گئے۔ یہی ماں باپ تھے۔ آج بہت سے اولاد کہتے ہیں کہ ماں باپ نے میرے لیے کیا کیا۔ ارے نالائق، ماں باپ نے تیرے لیے اتنا ہی کیا کہ تو پیدا ہو گیا۔ اب اس کے بعد انسان بننا، ماں باپ نے جتنا تجھے پڑھا سکتے تھے پڑھا لیا، بھیک مانگا، ہاتھ جوڑے پیر جوڑے اور پتھر توڑے اور تجھے پالا اور پوسا اور بڑا کیا۔ آج تو یہ کہتا ہے جب تیز سمجھنے کی سمجھ میں کہ میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا، میری ماں نے میرے لیے کیا کیا۔ ارے اس ایک رات کا بھی تو بدلہ نہیں دے سکتا جس رات کو تیری ماں تیرے لیے جاگی ہو، تیرے باپ تیرے لیے تڑپا ہو۔ ٹھیک ہے، اپنے والدین کے لیے استغفار کرتے رہو، یا اللہ میرے ماں باپ کو معاف کر دے، رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا، یہ دعا کرتے رہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا ہے، اس لیے جو ہے ماں باپ کے لیے استغفار بھی کرتے رہو۔ مرنے کے بعد دونوں میں سے ایک بھی مر گئے ہو یا دونوں مر گئے ہو تو ان کے لیے اللہ کے پاس، یا اللہ ان کے گناہوں کو، ہماری وجہ سے ان کی کتنی نمازیں قضا ہوئی ہے، ہماری وجہ سے انہوں نے کتنا حرام حلال کھایا ہو، ہماری وجہ سے کیسی کیسی قربانیاں دی ہو، یا اللہ ہم ان کی طرف سے آپ سے استغفار طلب کرتے ہیں، یا اللہ تو ان کے دونوں کو معاف فرما دے، یا اللہ تو ان دونوں کو معاف فرما۔ تیسری حدیث کیا ہے؟ تیسرا یہ فرمایا کہ اپنے ماں باپ نے دنیا کے ساتھ جو لوگوں کے ساتھ وعدے کیے ہیں، ایگریمنٹ کیے، کاروبار میں یا گھریلو معاملات میں، یا بہنوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری بیٹیوں کو یہ ملنا چاہیے، میرے بھائیوں بیٹوں کو یہ ملنا چاہیے۔ اگر کوئی بڑا ہے گھر کا یا اپنے سوسائٹی کا بڑا ہے تو اس کو ان وعدوں کو ماں باپ کے پورا کرنا چاہیے۔ بزنس میں اگر کوئی ایگریمنٹ کیا ہے، کوئی وعدہ کیا ہے، کسی سے لین دین کا وعدہ کیا ہے، مسجد میں دینے کا وعدہ کیا، مدرسے میں دینے کا وعدہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں باپ کے عہد کو پورا کرو، ماں باپ کے وعدے کو پورا کرو، یہ اولاد کا فرض ہے۔ اب کے چوتھا، ماں باپ کے دوستوں کو، ماں کی سہیلیوں کو، ماں کے بہنوں کو، ماں کے رشتہ داروں کو، باپ کے دوستوں کو، چاہے وہ بیڑی پیتا ہو، سگریٹ پیتا ہو، آپ کو اس کی عادتیں پسند نہیں ہے، اگر وہ آپ کے گھر میں آتا ہے تو آپ اس کا احترام کرو۔ اپنے سیٹ پہ اٹھ کے بیٹھے نہ رہو بے عزت بے ادب کی طرح، جیسے باپ کے لیے اٹھتے تھے اس دوست کے لیے اٹھا کرو۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ سے وہاں سے سفر سے تشریف لا رہے تھے، مدینے کے جب قریب ہوئے ایک بوڑھا نظر آیا جو چل نہیں پا رہا تھا۔ حضرت عمر امیر المومنین اپنے اونٹ سے اتر گئے اور اس بوڑھے کو اپنے اونٹ پہ بٹھا دیا اور مدینے میں لے جا کے چھوڑ دیا۔ لوگوں نے پوچھا یا امیر المومنین آپ نے ایسا کیوں کیا؟ یہ تو کوئی مسلمان بھی نہیں لگ رہا تھا۔ کہ ہاں یہ مسلمان نہیں تھا لیکن میرے باپ کا کفر کے زمانے کا دوست تھا، اس لیے مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ باپ کے دوستوں کا اکرام کرو، اس لیے میں نے یہ اکرام یاد رکھنا چاہیے۔ باپ پانچواں کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور ماں باپ کے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ان کے سہیلیوں کے ساتھ، سب کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ ماں باپ مر گئے ہیں، معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول میرے ماں باپ مر گئے ہیں یا ماں مر گئی ہے، باپ مر گئے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ کیا حسن سلوک کریں، کیسے کریں؟ کہ اگر تمہاری ماں کی بہن زندہ ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ باپ کے بھائی اگر چچا زندہ ہے، ماں کے بھائی ماموں زندہ ہے، یا اور کوئی رشتہ دار ہے جو ماں کی طرف سے یا باپ کی طرف سے، حدیث شریف میں ہے ان کا اکرام کرو۔ اس لیے میرے بھائی چوتھے نمبر پہ جو ہم نے کہا تھا کہ ماں باپ کا جو اکرام کرنا ہے وہ اس طریقے سے کرو کہ ماں باپ اگر بوڑھے ہو گئے ہیں یا بچے بوڑھے ہو گئے ہیں، ماں باپ نے کوئی ایگریمنٹ کیا ہے، دوسرے نمبر پر
تو اس کو پورا کرو، باپ نے کوئی ایگریمنٹ کیا ہے تو اس کو پورا کرو، باپ کے دوستوں کا احترام کرو، اور ماں باپ کے مرنے کے بعد ماں باپ کے رشتہ داروں کا احترام کرو، ان کو جو ہے ٹھکرا نہ دو، یہی ان کے ساتھ محبت ہے، یہ ان کے ساتھ پیار ہے، تم نہیں کر سکے یہ اس کی قضا ہے۔